بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے اپنے تعلقات کو بڑھانے کا مہینہ ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. یہ جو روزے گزر گئے یہ قیامت تک کے لیے واپس نہیں آنے والے. یہ جو راتیں گزر گئی یہ قیامت تک کے لیے واپس نہیں آنے والے. اور پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم اس دنیا میں رہ پائیں گے یا رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ پائیں گے یا نہیں، یہ بھی کوئی یقینی امر اور شے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں. لیکن توبہ کے اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں. ان اصول اور آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہوتی ہے. توبہ کہتے ہیں کہ بندے سے اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ ندامت والی، جو افسردگی والی اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ. لیکن اس توبہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اور جو ہم نے کام کیا ہے یا جو اللہ کے احکام توڑے اور چھوڑے ہیں تو محض صرف اپنی توبہ کہنے سے معاف ہو جائیں گے، وہ ایسا نہیں. بلکہ اس کے اصول اور آداب یہ ہے کہ جن چیز کی قضا اور جن چیز کو ادا کرنا لازم ہے، تو جب تک ہم اس کو قضا نہیں کریں گے، ہم جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے، وہاں تک اس کی جو ہے توبہ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر کسی بندے نے نمازیں چھوڑی، اب اس کے دل میں احساس جاگ گیا ہے کہ میرے اتنے دن کی، اتنے مہینے کی نمازیں چھوٹی ہیں، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان نمازوں کی قضا کرے. ان نمازوں کی قضا کرنے کے بعد اب جو ہے اللہ سے معافی مانگے، اس وجہ سے کہ میں اس کو جو ہے اب اس کے وقت پر ادا نہ کر سکا. اسی طریقے سے روزے اگر کسی کے چھوٹ گئے، رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو اس کے لیے توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے. اور قضا کرنے کے بعد جو ہے اب وہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ان روزوں کو میں جو ہے اس کے وقت پر ادا نہ کر سکا، اب جو ہے میں نے اس کو قضا کر لیا ہے، اب تو میری طرف سے اس کو معاف فرما دے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ بھی چونکہ شریعت کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، کہ وہ زکوٰۃ نہیں دی، ناعلمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کئی سالوں سے اس کی زکوٰۃ واجب تھی اور وہ ادا نہ کر سکا. اب اس کے دل میں احساس جاگ گیا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے سالوں کی اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض تھی، پہلے اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے اور وقت پر نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے. خدا سے یہ کلام یہ ہے کہ جن اوامر اور جن احکام کی قضا ہو سکتی ہے اور شریعت نے جن کی قضا کو لابدی اور لازم کر رکھا ہے، تو توبہ کا اصول اور توبہ کا ادب یہ ہے کہ پہلے جو ہے اس کو اپنے وقت پر ادا کرے، اس کو قضا کرے، اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کے بعد اس کی توبہ ہو سکتی ہے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے ان فرائض کی اور ان واجبات کی قضا نہیں کرتا ہے اور محض توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کی مثال تو بالکل بیعینی ایسی ہے کہ کسی شخص نے جو ہے سرکاری ٹیکس جو اس کے اوپر ادا کرنا لازم اور ضروری تھا اور اس نے کئی سالوں سے اس کو ادا نہیں کیا اور تاریخ جو ہے آگے بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اس کو عدالت میں پیش ہونا پڑا، تو وہ عدالت میں جا کر صرف یہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے، تو جو ہے اس کو اس کے یہ کہنے کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا جائے، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر جتنا ٹیکس واجب ہے
آپ کے اوپر جتنی رقم ضروری تھی پہلے وہ رقم کی ادائیگی کرے، اس کے بعد جو ہے آپ کی توبہ قبول کی جائے گی، آپ کا عذر اس کے بعد قبول کیا جائے گا۔ اس کے محض معذرت چاہنے سے اور معافی طلب کرنے سے اس کا ٹیکس معاف نہیں ہو۔ تو اسی طریقے سے بالکل دین کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو تھا حقوق اللہ کا معاملہ۔ ایک ہے حقوق العباد کہ بندوں کی کوئی حق تلفی کر دی، کسی سے کوئی بات کہہ دی، کسی کا کوئی مال دبا لیا، اب اس کے دل میں یہ احساس جاگ گیا، اس کا ایمان جو ہے پروان چڑھ گیا، اور اس کے دل میں یہ خوف اللہ کا پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے اس کو دنیا میں اس کا مال نہیں لوٹایا تو کل قیامت میں جو ہے مجھے اپنے نیک اعمال اس کو دینے ہوں گے، اگر میں نیک اعمال نہ دے سکا تو اس کے گناہ میرے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کے بعد مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ احساس اگر اس کے دل کے اندر جاگ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس بندے کا مال ادا کرے جس کا مال اس نے ہڑپ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے معافی مانگے کہ بھائی آپ کا مال میں نے اتنے سالوں تک اپنے پاس روکے رکھا اور میں اس کو دے نہ سکا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اور یہ رہی آپ کی رقم۔ یہ مال کا معاملہ جو ہے بڑا سنگین معاملہ ہے کہ آدمی کا ایمان مال پر بہت زیادہ ڈگمگا جاتا ہے، پیسوں کو دیکھ کر آدمی کا ایمان آزمایا جاتا ہے، اور خاص طور سے یتیموں کا جو مال ہوتا ہے، غریبوں کا جو مال ہوتا ہے، بیواؤں کا اور مسکینوں کا، فقراء کا جو مال ہوتا ہے، ان کے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ ہونا، اپنی بدنگاہی کو لے کر بدنیتی کے ساتھ ان کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ بلکہ ایک جگہ پر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ خبردار یاد رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان پر ان کی جو ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، ان کے پاس احساس نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، جس کا وہ جو ہے اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، کہ یہ جو ہے یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں وعظ فرما رہے تھے، وعظ فرماتے فرماتے اچانک وحی کا نزول ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ہاتھ کو اپنی اس پیشانی پر اس طریقے سے مارا، اوہ کہ یہ کیا حکم نازل ہوا ہے۔ تعجب کے مارے اللہ کے رسول نے اپنے پیشانی پر اس طریقے سے ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ اللہ نے کیا حکم نازل فرمایا۔ صحابہ کو تعجب ہوا لیکن جلال کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کسی دن پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا وہ امتی جس نے محض اللہ کے خاطر اعلیٰ کلمت اللہ کے خاطر اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹوایا اور اپنے خون کو اللہ کے راستے میں بہایا اور اپنی بیوی اور بچوں کو محض اللہ کے دین کے لیے قربان اور بیوہ اور یتیم کیا، ایسے شخص نے بھی اگر لوگوں کا 1 روپیہ بھی ہڑپ کیا ہے، 1 پیسہ بھی اگر دبایا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے التوبۃ مثل الحوبہ، کہ توبہ جیسا گناہ ہوگا ویسی توبہ ہوگی۔ اگر گناہ سر عام کیا ہے توبہ بھی سر عام ہوگی، گناہ چھپ کر کیا ہے توبہ چھپ کر ہو سکتی ہے۔ کسی بندے کی غیبت کر دی، کسی بندے کی چگلی کر دی، کسی کے اندر کوئی عیب تھا اس کو لوگوں کے درمیان فاش کر دیا، لوگوں کے درمیان پھیلا دیا اور شخصوں کو علم بھی ہو گیا جس کی غیبت کی، اور 4 بندوں کے درمیان اس نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا، تو اس کی معافی اور تلافی کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں 4 بندوں کے سامنے اس شخص سے معافی مانگے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کریں۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔
خبردار اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرنا، اپنے ساتھیوں کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان مت پھیلانا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ اور اس کو پسند کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ یہ تو بالکل اس کی مثال بعینی اس طریقے سے ہو گئی کہ اپنے بھائی کی، اپنے ساتھی کی، اپنے رشتہ دار کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کی لاش کفن کے اندر ملبوس ہمارے سامنے موجود ہے، اور بے حسی، سنگ دلی اور سخت دلی اور قساوت قلبی کی یہ انتہا ہے کہ اس کے کفن کو ہٹا کر اس کی لاش میں سے گوشت کے ٹکڑے نوچ نوچ کر منہ کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کتنی زیادہ سخت دلی اور قساوت قلبی کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بھائی کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو لوگوں کے درمیان پھیلانا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ بہتان ہے، پھر تو وہ تہمت اور الزام ہے، اور بہتان اور الزام کا گناہ غیبت کے گناہ سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر بہتان باندھنے والے، لوگوں پر الزام لگانے والے، جھوٹی تہمتیں لگانے والے، جب پل صراط کو قائم کیا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جو جہنم کے اوپر جس کو رکھا جائے گا، اور ہر جنتی کے لیے، ہر شخص کے لیے لازم ہوگا اس کو کراس کرنا اور اس کے اوپر سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازم ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں کا گزر، ان سارے انسانوں کا مرور اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ تو جس نے دنیا میں کسی ساتھی پر الزام لگایا، بہتان لگایا، ایسے شخص کو پل صراط پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جن لوگوں پر بہتان لگایا، جن لوگوں پر الزام لگایا، اس کا پہلے تم ثبوت پیش کرو، اس کے لیے تم پہلے یہاں پر گواہ پیش کرو۔ جب تک تم گواہ نہیں پیش کرو گے، جب تک تم ثبوت پیش نہیں کرو گے، ایک قدم تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا، کوئی بجلی کی طرح سے گزر رہا ہوگا، کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار عربی گھوڑے کی طرح سے اس پل صراط کے راستے کو پار کر دے گا، کوئی خرامہ اس راستے کو پار کر رہا ہوگا، لیکن جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن جس شخص نے لوگوں پر الزام لگائے، جھوٹی تہمت باندھی ہے، ایسے شخص کو وہاں پر روک دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس پل صراط کے راستے سے کٹ کر ٹکڑے ہو کر جہنم کے انگاروں کے اندر جھلس جائے گا۔ غیبت کی مختلف شکلیں، غیبت کی مختلف صورتیں۔ کبھی جو غیبت ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، کبھی جو غیبت ہوتی ہے وہ قلم سے ہوتی ہے، کبھی جو غیبت ہوتی ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوتی ہے، کبھی جو غیبت ہوتی ہے وہ چہرے کے اشارے سے ہوتی ہے، وہ گردن کے تانل اور تنزل ہلانے سے ہوتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف قسم کی سنگینیاں بھی ہیں۔ کہ زبان سے زیادہ خطرناک جو غیبت ہے وہ قلم کی غیبت ہے، اور اس سے بھی خطرناک غیبت کتابوں کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کی برائی جو اس طریقے سے بیان کی جائے، اس میں بھی سب سے بری برائی یہ ہے کہ حاضرین کے سامنے کوئی انسان کسی ساتھی کی تعریف کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان کسی دوست کی تعریف کی جا رہی ہے، تو ان حاضرین میں سے کوئی شخص تانن گردن ہلا کر یہ کہے کہ ہاں ہمیں سب معلوم ہے۔ اس کا یہ تانن اور یہ تنزن گردن ہلانا گویا کہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ جو عیب ہم کو معلوم ہے، اس کی جو برائی ہمارے پاس ہے، اس کے جو ویک پوائنٹس ہمارے پاس ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سب سے خطرناک غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین جرم ہے، زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ یہ غیبت کا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے روزے دار تو ایسے ہیں کہ جنہیں صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ نصیب ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بد نصیب ہے ایسے روزے دار کہ جنہوں نے صرف بھوکا ہی رہا، جو صرف پیاسے ہی رہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو ہے جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو روزے کی حالت میں بھی ممنوع ہے۔ ایک روزہ تو جو ہے وہ صرف کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے،
لیکن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا ہے، یہ ان چیزوں کو بھی جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر کر رہا ہے، روزے کی حالت میں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولنا، اللہ نے فرمایا غیبت نہ کرنا، کسی کی جاسوسی نہ کرنا، کسی کا تعاقب نہ کرنا، کسی کے عیب کو فاش مت کرنا، لیکن یہ روزے کی حالت میں یہ وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہمیں اس کے بھوکے رہنے سے، اس کے پیاسے رہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بیکار ہے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے شب بیدار راتوں کو جاگنے والے جو محض اس لیے جاگتے ہیں کہ بس جو قیل و قال کے اندر باتیں گزارتے ہیں، جو ایران تران کے اندر باتوں کو گزارتے ہیں، کہ ان کے ایسے شب بیداری جو ہے ان کے اوپر وبال بنے، اور ان کا جاگنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں ایک بات کو لکھا ہے کہ غیبت میں بھی سب سے خطرناک ایک غیبت وہ ہے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی غیبت ہے؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ غیبت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ لوگوں کے درمیان اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے اور ایک شخص ایک صاحب جو ہے جو ان حاضرین میں سے وہ اس کو منع کر رہا ہے کہ بھائی برائی نہ کر، اس برائی کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہمارے روزے ضائع ہو جائیں گے، ہماری تراویح ضائع ہو جائیں گی، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہماری ساری عبادتیں اس کے کھاتے کے اندر چلی جائیں گی، ہم کورے کے کورے رہ جائیں گے۔ لیکن وہ غیبت کرنے والا شخص اس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ آپ خاموش رہے، ہمیں معلوم ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچی بات کہہ رہا ہوں، اس میں کون سی برائی کی بات ہے، میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جو بول ہے یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ شرک ہے، اور اتنا خطرناک بول ہے کہ جو اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر دے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کو اس نے جائز قرار دیا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا اس کو یہ جائز قرار دے رہا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس چیز کو یہ حلال سمجھ رہا ہے، اور جو نص قطعی سے جو چیز ثابت ہو، جو حلال ہو اس کو حرام سمجھنا، اور جو حرام ہو اس کو حلال کرنا، جو ناجائز ہو اس کو جائز سمجھنا، ایسا سمجھنے والا جو ہے اس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ بھی برابر باقی نہیں رہ سکتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار ایک چیز کی نصیحت فرمایا کرتے تھے، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کے بول پر کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ تم جو ایک ایک لفظ بول رہے ہو، جو ایک ایک حرف اپنی زبان سے نکال رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ سارے فرشتے نامہ اعمال کے اندر لکھ رہے، یہ سارا کے سارا نوٹ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیلنے والی جو چیز وہ جوا نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ قمار نہیں ہے، وہ عیاشی نہیں ہے، وہ فحاشی نہیں ہے، وہ عریانی نہیں ہے، والدین کی نافرمانی نہیں ہے، نمازوں کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا چھوڑنا نہیں ہے، روزوں کا چھوڑنا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں پھینکنے والی جو چیز ہے وہ اپنی زبان سے برے نکالے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں هل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معاذ بن جبل جو اس امت محمدیہ کے، اس امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس طریقے سے سمجھا رہے جیسے کہ ایک معصوم بچے کو سمجھایا، اور ان کو سمجھانے سے امت کے ایک ایک فرد کو سمجھانا مقصود ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو ہفتے میں 2 دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر نفرت ہے، جن کے دلوں کے اندر میل ہے، جن لوگوں نے آپس میں بات چیت کو بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پٹک رہنے دو ان کے اعمال، رہنے دو ان کے پاس، ہمیں ان کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ آپس میں بول چال نہیں کرتے، جب تک یہ اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، اپنے دلوں سے میلوں کو نہیں نکالتے، وہاں تک ہم ان کی ایک نماز اور ایک سجدہ بھی قبول نہیں کریں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نمازیں دی ہے، جو یہ تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، جو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اور اس پر جو ہمیں صحت توانائی دی ہے، اور اس پر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور طاقت دی ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکی کا کرنا میرے بھائی بہت آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے رمضان کے مہینے میں صرف یہ نہیں ہے کہ عبادتوں پر عبادتیں کی جائے، بلکہ رمضان کے مہینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا عادی بنایا جائے۔ کہ یہ مہینہ آیا ہی اسی لیے تاکہ ہم لوگ عادی ہو جائے۔ پریکٹیکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی سکھا رہے ہیں، پریکٹیکلی طور پر، تمرینی طور پر، مشق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنا خوف کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں صرف عبادتیں کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو فحاشی عیاشی والی زندگی سے دور رکھنا، اور پورا سال پوری زندگی اس طریقے سے گزارنا، یہی روزے کا فلسفہ ہے، یہی روزے کا مقصود ہے، یہی روزے کا مطلوب ہے، اور یہی اس کی غرض و غایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔